مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جا رہے تھے، بازار سے گزر ہوا، ایک مقام پر آپ پہنچے تو وہاں ایک چھوٹا سا چھوٹے کانوں والا بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا، مردہ بچہ بکری کا۔ تو آپ نے جب اس پر نظر آپ کی پڑی تو آپ نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا کہ تم میں سے کون یہ بکری کا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ کون ایسا ہے جو 1 درہم یا 1 دینار میں مجھ سے خرید لے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مردہ ہے، پھر کانوں کا چھوٹا ہے۔ اللہ اکبر، مردہ پڑا ہوا، کانوں کا چھوٹا مردہ پڑا ہوا بکری کا بچہ ہم 1 درہم میں خرید لیں؟ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو درہم و دینار نہیں خرچ کرتے تو کون تم میں سے ایسا ہے جو یہ مفت میں ہی مجھ سے لے لے، کوئی پیسہ نہ خرچ کرے، مفت میں ہی لے لے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، مفت میں بھی کون لے گا ہم میں سے؟ کیا کرنا ہے ہم نے اس کا؟ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو تب بھی عیب دار تھا، اب تو یہ مردہ پڑا ہوا ہے، مفت میں بھی ہم اس کو لے کے کیا کریں گے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ للدنیا اہون علی اللہ، یہ جتنا تمہارے ہاں مردہ یہ بکری کا بچہ حقیر ہے نا، اس کا کوئی مقام نہیں ہے کہ مفت میں لینے کے لیے بھی تم میں سے کوئی تیار نہیں ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس سے کہیں گنا زیادہ حقیر ہے یہ دنیا اللہ کے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ساری کوششیں دنیا کے لیے، ساری کاوشیں دنیا کے لیے، ساری محنتیں دنیا کے لیے، آپ نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اس دنیا کا مقام، ہماری ساری کوششیں اس کے لیے ہیں نا، صبح بھی نوکری کرتے ہیں، شام کو بھی نوکری کرتے ہیں، سارا دن دنیا میں دنیا کے لیے محنت ہے، دنیا کے لیے کاوش ہے، سارا دن دنیا کے لیے مصروفیت ہے، اور پھر ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے جو ہم نماز پڑھنے والے بھی نا، بس یار آج کے دور میں کوئی نماز بھی پڑھ لینا تو یہ بہت بڑا کام ہے، ہم اس کو ہی بہت بڑی نیکی اپنے آپ یعنی ذہن کے اندر سمجھے بیٹھے کہ یہ بہت بڑا کام ہے، میں نماز کے لیے وقت نکال کے آتا ہوں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ لا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیزگی اپنے منہ سے بیان نہ کیا کرو، هو اعلم بمن اتقى، وہ اللہ جانتا ہے تم میں سے کون تقوی والا ہے، کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ ہم نے بس اپنے تائیں ایک ذہن بنا لیا ہے کہ یار آج کے دور میں نا اگر کوئی نماز بھی پڑھ لے مسجد میں آ کے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نیکی نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن جو ہم نے ذہن بنا لیا نا کہ بس اتنا ہی کافی ہے، یہ ذہن یہ صحیح نہیں ہے، یہ ذہن درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اس دنیا کا مقام اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، ما سکا کافرا منہا شربۃ ماء، اللہ کسی بھی کافر کو پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی عطا نہ کر، لیکن اس کا مقام اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اب اس پہ مجھے حدیث یاد آ گئی ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار اگر یہ فلاں نیکی بھی ہم کر لیں نا، یعنی نماز بھی پڑھ لیں، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو بندہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد
اس کو اللہ کی راہ میں گھسیٹا گیا زمین پر، گھسیٹا گیا زمین پر، اور بڑھاپے تک، اس کے بوڑھے ہونے تک اس کو زمین پر گھسیٹا جاتا رہا اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں۔ جیسے حضرت بلال تھے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان تھے، حضرت صہیب تھے، حضرت عمار تھے، حضرت یاسر تھے۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو زمین پر گھسیٹا جاتا تھا اللہ کی راہ میں۔ اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار اور حضرت یاسر اور اسی طرح حضرت سمیہ کو دیکھ کے کہا تھا اصبروا علی یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، تم صبر کرو گے اللہ بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو گھسیٹا گیا زمین پر اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر۔ لیکن وہ چند، اللہ اکبر، چند سال، یہ آپ نے فرمایا وہ بندہ ہے جس جو پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد بڑھاپے تک اس کو اللہ کی راہ میں زمین پر گھسیٹا جاتا رہا، قیامت کے دن یہ بندہ بھی اپنی اس نیکی کو حقیر سمجھے گا۔ جب نیکیوں کا وزن ہوگا نا، وہاں تولا جائے گا اور ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، اس وقت یہ کہے گا کاش مجھے اللہ کی راہ میں اور گھسیٹا جاتا رہا، اللہ کی راہ میں اور اذیتیں ملتی، اور تکلیفیں ملتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کا مقام اللہ کے ہاں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ کسی کافر کو پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی کا عطا نہ کرتا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اللہ فرماتے ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، دل لگی ہے، کھیلنا ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش لوگوں کو اس حقیقت کا ادراک ہو جائے، سمجھ جائیں لوگ کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماتے ہیں اعلموا، جان لو، لوگوں دنیا کی حقیقت جان لو، اعلموا انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تو لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے، وزینۃ اور زینت ہے، بناؤ سنگار ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال و اولاد میں کثرت کی چاہت یہ دنیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال تو اس بارش کے پانی جیسی ہے جو زمین پر اترتی ہے، اس سے کھیتی لہلہاتی ہے، نکلتی ہے باہر، اور کسان اپنی کھیتی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اعجب الکفار نباتہ، کسان اپنی کھیتی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہتے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ خشک ہو جاتی ہے، اس کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے، ثم یکون حطاما، بالآخر اس کھیتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ چورا چورا ہو جائے۔ یہی دنیا کی زندگی ہے، اللہ اکبر، کے پہلے کھیل کود کی عمر ہے، پھر بناؤ سنگار کی عمر ہے، پھر اللہ اکبر بڑھاپا آتا ہے، اور بالآخر اس زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے ایک مقام پہ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان ہؤلاء یحبون العاجلہ
وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ لوگو تمہاری حالت یہ ہے، إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، تم جلدی مل جانے والی زندگی کو پسند کرتے ہو۔ اس دنیا کو اللہ نے عاجلہ کہا کہ یہ جو زندگی ہے نا جلدی مل جانے والی، اس کا فائدہ جلدی ملتا ہے، یا اس وجہ سے اس کو عاجلہ کہا جاتا ہے کہ اس کا فائدہ جلدی ہی ختم ہو جاتا ہے، یوں آیا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سال سارے بیت گئے، گزر گئے، جوانی کب آئی اور پھر بڑھاپے میں کب قدم رکھا، اور پھر اللہ اکبر بندہ بڑھتا بڑھتا رذیل عمر کی طرف چلا گیا اور بالآخر خاتمہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، تم جلدی مل جانے والی زندگی کو پسند کرتے ہو، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور وہ جو بھاری دن ہے، بھاری دن سے مراد کیا؟ قیامت کا دن۔ اللہ کہتے تم نے اس کو پسے پشت ڈال دیا ہے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، کوئی ذہن میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ کہتے وہ ثقیل دن ہے، ثقیل دن، بڑا وزنی دن ہے، بڑا بھاری دن ہے۔ کس قدر بھاری دن ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو، نیکیوں میں جلدی کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک بہت بڑا زلزلہ برپا ہونے والا ہے۔ اللہ جی وہ کتنا بڑا زلزلہ ہوگا؟ فرمایا جب وہ زلزلہ آئے گا، جب زلزلہ برپا ہوگا تو اس دن پھر کیا ہوگا؟ ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، ہر دودھ پینے والی پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور سب ایسے محسوس ہوگا کہ سب نے نشہ کیا ہوا ہے، ایسی کیفیت ہوگی لوگوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں ما ہم بسکارا، نشہ وشہ وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب انتہائی سخت ہوگا۔ کوئی ہے ہمارے تصور میں؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں بس یہ دنیا کی زندگی، ہماری ساری تگ و دو، ساری محنتیں، ساری کوششیں، سارے علم ہمارے بس دنیا کے لیے ہیں، آخرت کا تو ذہن میں تصور ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ قرآن میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، لوگوں وہ دن ایسا دن ہے کیف تتقون ان تکفرون ان کنتم، اللہ فرماتے ہیں تم کیسے اللہ کی باتوں کا انکار کر سکتے ہو جبکہ وہ دن آنے والا ہے یجعل الولدان شیبا، جس کی سختی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اب بچوں کے کون سے گناہ ہیں؟ اللہ اکبر، بچوں کو اللہ کہتے دودھ پیتا بچہ بھی اس قیامت کی سختی کی وجہ سے نا، اس کی ہولناکی کی وجہ سے بوڑھا ہو جائے گا، اتنا سخت وہ دن ہے، اتنا ثقیل وہ دن ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ یہ قرآن کا وہ مقام ہے جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بوڑھے بوڑھے محسوس ہوتے ہیں، سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے سورۃ ہود اذا الشمس کورت
اور اسی طرح اللہ اکبر مصلات سورۃ النبا جن میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، وحشی جانور آپس میں ملا دیے جائیں گے، اور جانوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں زندہ درگور کی گئی بچی کو اٹھایا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفوں کو اللہ کہتے پھیلا دیا جائے گا نامہ اعمال کو۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اس آسمان کی کھال کو ادھیڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس وقت ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا اس دن کے لیے محنت کی تھی۔ سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ اس نے دنیا کے لیے کیا دگ و دو کی اور آخرت کے لیے۔ ہاں، جو اس دنیا کی زندگی کو اپنا مطمع نظر نہیں بناتا، اس میں فکر کرتا ہے اپنی آخرت کی، اللہ اکبر، اور سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس واپس پلٹ کے جانا ہے، واپس اللہ کے پاس میں نے رجوع میرا ہوگا، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کی ہر سختی سے اللہ اس کو محفوظ فرما لے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ذلک یومکم الذی کنتم توعدون یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ اللہ فرماتے لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کو وہ جو قیامت کا دن ہے نا، اس کا غم، اس کی پریشانی ان کو غمزدہ نہیں کرے گی، ان کو پریشان نہیں کرے گی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں خوف سے، گھبراہٹ سے بھی اللہ محفوظ رکھے گا۔ تتلقاہم الملائکہ، ان کا تو استقبال کریں گے آگے بڑھ کے اللہ کے فرشتے، اللہ کے فرشتے آگے بڑھ کے استقبال کریں گے۔ بلکہ جب نیک بندے کی موت کا وقت آتا ہے نا، اسی وقت اللہ کے فرشتے بشارتیں لے کے آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ فرمایا وہ لوگ جو پاکیزہ ہوتے ہیں، پاکیزہ، ان کا عقیدہ بھی بڑا پاکیزہ تھا، ان کا عمل بھی بڑا پاکیزہ تھا، ان کا اخلاق بھی بڑا صاف ستھرا تھا، ان کا کردار بھی بڑا صاف ستھرا تھا، ہمیشہ حلال کی تگ و دو میں رہے، حرام سے اپنے آپ کو بچایا۔ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب پاک لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے، فرشتے آتے ہیں ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے، تو آ کے کیا کہتے ہیں سلام علیکم، جناب آپ کو سلام ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، یہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں، اس میں اپنے عملوں کے سبب داخل ہو جاؤ، یہ جنت تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، جنت ان کو دکھا دی جاتی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے نا، کون ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی آخرت کی فکر کی دنیا میں؟ اور ایک مثال آپ کو دیتا ہوں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ کے گھر میں ٹھہرا، حضرت میمونہ ان کی خالہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں رسول اللہ کے گھر میں ٹھہرا، رات کے وقت رسول اللہ آرام کرنے کے لیے بستر پر آئے، تھوڑی دیر آرام کیا، اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، لمبا قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ آرام کرنے لگے۔
پھر آرام۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب آپ دوبارہ سوئے نا تو خراٹے لے رہے تھے، یعنی میٹھی نیند سو رہے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس تھوڑا سا وقت ہی گزرا ہے، رسول اللہ پھر اٹھ گئے، رسول اللہ پھر اٹھ گئے، پھر آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، لمبا قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھ کے پھر آپ آرام کے لیے آ گئے، پھر خراٹے لینے لگے، میٹھی نیند سو گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ اٹھ گئے، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام کرنے کے بعد 3 دفعہ اٹھے، 3 دفعہ اٹھے، اور 3 دفعہ اٹھ کے رسول اللہ نے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر! کیا سمجھ آتی ہے کہ آپ کو آخرت کی فکر تھی نا، آپ کو پتا تھا کہ قیامت کی ہولناکیاں کس قدر سخت ہیں، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ اکبر! جہنم کے مناظر آپ کے سامنے تھے، جنت آپ کے سامنے تھی، اور اس سے تو پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کے بیزار ہو جاتے، نیند آتی، اللہ اکبر، تو پھر آپ اٹھتے تو آپ پریشان ہو جاتے، اور اپنی دل کی تسکین کے لیے محمد مصطفیٰ نماز پڑھتے، قیام کرتے، رکوع کرتے، سجدے کرتے۔ یہ آخرت کی فکر تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جن کو آخرت کی فکر ہونا وہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے بڑا مال دیا ان کو، بڑا مال دیا، آخری وقت ہے، آخری وقت میں نا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا عبداللہ بھی ان کے پاس ہے، اچانک ان کو خبر ملتی ہے کہ آپ کا فلاں تجارتی قافلہ واپس آیا ہے، اور وہ اتنی پرافٹ لے کے ایک صندوق میں وہ بند ہے، درہم و دینار یا سونا، وہ پرافٹ لے کے آپ کے پاس آیا ہے، اس کو حاصل کر لیں۔ حضرت عمر بن عاص کے پاس جب وہ صندوق پہنچایا گیا نا تو پریشان ہو گئے، اپنے بیٹے کو کہنے لگے عبداللہ کو کہ یار اب تو میرے سامنے آخرت ہے، میرا آخری وقت آ گیا ہے، یہ سارا مال تو لے لے۔ آگے سے حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے یہ مال لے کے کیا کرنا ہے، کل قیامت والے دن مجھے ہی حساب دینا پڑے گا نا۔ اللہ اکبر! عبداللہ نے مال لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کاش اس صندوق کے اندر سونا نہ ہوتا، درہم و دینار نہ ہوتے، بلکہ اس صندوق کے اندر بکریوں کی مینگنیاں ہوتی کہ کل قیامت والے دن مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ اللہ کے ہاں اس مال کا حساب، اب تو میرا آخری وقت ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اور اس آخری وقت میں بھی اللہ نے مجھے اتنا مال عطا کر دیا ہے، کاش یہ مال نہ ہوتا، اس صندوق کے اندر بکریوں کی مینگنیاں ہوتی جو میرے پاس آتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور جو دنیا کے اندر اپنی آخرت کے لیے محنت کرے گا نا، اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، ہم اس کی محنت کی قدر کرنے والے ہیں، اس کی محنت کی قدر کرنے والے ہیں۔ اللہ کیا قدر ہوگی؟ فرمایا قرآن پڑھو، اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا رأیت ثم رأیت، اے دنیا کے اندر اپنی آخرت کے لیے محنت کرنے والے، اذا رأیت ثم رأیت، جب بھی تو جنت میں دیکھے گا، جس طرف بھی دیکھے گا تو نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، ملکن کبیرہ، بڑی بڑی جاگیریں ہوں گی، عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ریشمی لباس یہ جنتی پہنے ہوئے ہوں گے، موٹے ریشم کے اور باریک ریشم کے، وحلوا اساور من فضة، ان کے ہاتھوں میں کنگن
ہوں گے اس چاندی کے. اور اللہ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ ان کو شراب طہور پلائے گا. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. یہ جو تم نے دنیا میں محنتیں کی تھی نا، جو تم عمل کرتے رہے ہو، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری دنیا کی ساری محنتوں کی قدر کی گئی ہے، ساری محنتوں کی قدر کی گئی ہے. دنیا میں جو تم نے محنتیں کی. اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں محنتیں کرنے والے اپنی آخرت کے لیے یہ نیک لوگ لفی نعیم نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون شاندار تختوں پر بیٹھے جنت کے مناظر کو دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم نعمتوں کی تازگی ان کے چہروں سے نمایاں ہوگی. یسقون من رحیق مختوم خالص شراب ان کو پلائی جائے گی. ختامہ مسک جس پر کستوری کی مہر لگی ہوگی. یہ سارا کچھ اللہ کہتے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کو ملے گا. یہ سب کچھ ان کے اعمال کے بدلے میں. تو اللہ کہتے ہیں یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے، آخرت ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ فرماتے ہیں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے آخری جنتی جنت میں جائے گا نا، سب سے آخری جہنم میں سے نکال کے، اللہ اکبر، اللہ لوگوں کو ان کے ایمان کے مطابق جنت میں داخل کرے گا. جو سب سے آخری جنتی جنت میں داخل ہوگا، اللہ کہے گا اے میرے بندے تیرے لیے دنیا کی مثل، دنیا کی یعنی جتنی دنیا تھی نا، اللہ تجھے اتنی نعمتیں دیتا ہے اور اس سے بھی 10 گنا مزید تجھے عطا فرماتا ہے. یہ آخری جنتی کے لیے ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اس کو کھڑا کیا جائے گا. اللہ اس کو کہیں گے ہاں دنیا کی زندگی کیسے گزری؟ وہ بندہ جو دنیا میں ناز و نعمت میں پلا، دنیا میں آرام کی زندگی گزاری، سہولتوں پر مبنی زندگی گزاری، عیش والی زندگی گزاری، اللہ کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے گا. اللہ کہیں گے فرشتوں کو جاؤ ذرا جہنم کا ایک چکر اس کو لگوا کے لاؤ. جہنم کا ایک چکر لگوا کے لایا جائے گا اور جب اللہ کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے گا اللہ پوچھیں گے ہاں دنیا کی زندگی تیری کیسی گزری؟ کہے گا اللہ کبھی میں نے نعمت کا نام تک نہیں سنا. حالانکہ آرام کی زندگی، سکون کی زندگی، عیش کی زندگی، اللہ اکبر، سہولتوں والی زندگی گزار کے گیا، کبھی کوئی تکلیف کا نام تک اس نے نہیں سنا. لیکن جہنم کا ایک چکر لگانے کے بعد کہے گا میں نے کبھی کسی نعمت کا نام نہیں سنا. اور اسی طرح آپ نے فرمایا جس بندے کی زندگی دنیا کی دکھوں پر مبنی گزری، پریشانیوں میں گزری، اللہ کی خاطر پریشانیاں ہی پریشانیاں، دکھ ہی دکھ، تکلیفیں ہی تکلیفیں، اللہ کہیں گے ذرا اس کو جنت کا ایک چکر لگوا کے پھر میرے پاس لے کے آؤ. ایک چکر لگا کے اس کو پھر دوبارہ لایا جائے گا تو اللہ کہیں گے ہاں دنیا کی زندگی تیری کیسی گزری؟ کہے گا اللہ میں نے کبھی دکھ کا نام تک نہیں سنا، کبھی مصیبت اور پریشانی کا نام تک نہیں سنا. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب جوانی آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، رذیل عمر شروع، حتیٰ کہ بعض دفعہ تو پھر لوگ اپنی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ کاش ہمیں موت آ جائے،
اور ہم اس دنیا کی زندگی کو چھوڑ کے چلے جائیں، یہ ہے رذیل عمر، محتاجگی کی عمر، جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ جوانی اگر اللہ نے عطا کی ہے نا، اس میں محنت کریں اپنی آخرت کی۔ اللہ بڑا قدر کرنے والا ہے، جو اپنی آخرت کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی ناقدری کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت